نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے مشورہ دیا سیدنا امیر معاویہ فاتح الشام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 44 لاکھ کے فاتح اعظم مربع میل کے فاتح اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی جانشین متعین کر دیں، اور تاکہ سلطنت اسلامیہ کا دائرہ بڑا وسیع ہو چکا ہے، کوئی مشرق تک کوئی مغرب تک جھنڈے لہراتے جا رہی ہیں، اور اگلی محاذوں پر جنگیں جاری ہیں، اور اسلامی فوجیں کہاں روس تک چلی گئی، چین تک چلی گئی، ہندوستان تک چلی گئی، قسطنطنیہ تک چلی گئی، اور روم تک چلی گئی، اسپانیہ تک چلی گئی، افریقہ کے جنگلات تک چلی گئی۔ آپ اپنا نائب اپنا ولی عہد نامزد کر دیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی مدار سے قبر سے وہ آئے ہیں، انہوں نے فرمایا میں یہ قبول مشورہ نہیں کروں گا کہ یہ تو رسم کیسر و کسرا کی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا نائب متعین کرتے تھے، ولی عہد بناتے تھے، ہم اسلام کے لوگ ہیں، میں نہیں کروں گا۔ لیکن وہ جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے ان کو قائل کیا، لیکن نے آ کے خدشے کا اظہار کیا کہ اس کی بیعت کون کرے گا، شام والوں کو کون قائل کرے گا، مصر والوں کو کون کرے گا، یمن عراق اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ والوں کو کون کرے گا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قائل کروں گا۔ سب سے پہلا سفر مصر کا کیا، مصر میں جا کے ان کو قائل کیا، سب نے ان کا احترام کیا، احترام میں یزید کی بیعت ولی عہد ہونے کی قبول کر لی۔ پھر عراق میں گئے، انہوں نے قبول کر لی، شام والوں نے قبول کر لی، مکہ مکرمہ والوں نے قبول کر لی، مدینہ طیبہ والوں نے بھی قبول کر لی۔ 5 افراد تھے جنہوں نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے آگے رضی اللہ عنہ کے آگے اعتراض کر دیا کہ ہم یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب صحابہ موجود ہوں، اصحاب کرام موجود ہوں، تابعی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ امور سلطنت کو سنبھالے۔ جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ہم یہ بیعت قبول نہیں کریں گے۔ پھر وہ ایک لڑکا ہے، اس کی تربیت کس نے کی ہے، تب یہ اعتراض ہوا۔ پھر یہ ایک رسم ہے پرانی بادشاہوں کی، اس رسم کی بھی ہم تائید نہیں کریں گے۔ یہی ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ مدینہ منورہ آئے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، یہ قائل نہیں ہوئے، واپس چلے گئے۔ 10 سال یزید سلطنت کا ولی عہد رہا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 10 سال تک اس کی تربیت بھی ہوتی رہی، اور 10 سال کے بعد سیدنا امیر معاویہ وفات پا گئے تو ولی عہد عہدے پہ آیا اور امور سلطنت کو سنبھالا۔ اور یزید کی پہلی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ والے میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ اس نے پھر سے کہا کہ میری بیعت کرو، پھر سے انکار ہوا۔ اس میں سیدنا 5 بندے تھے جنہوں نے انکار کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے، انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا کہ میں بھی بیعت نہیں کروں گا۔ سیدنا عباس ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عباس انہوں نے فرمایا میں بھی بیعت نہیں کروں گا۔ سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر انہوں نے فرمایا میں بھی بیعت نہیں کروں گا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بیٹے صاحبزادے اور جنت کے جوانوں کے سردار سیدنا امام حسین نے بھی فرمایا میں بھی یزید کی ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو گیا، 4 بچ گئے۔ 4 کو جب دعوت ملی بیعت کی تو ان میں 2 نے جو فقیہ مدینہ ہیں، یہ دونوں محدثین ہیں، بلکہ یہ 4 محدثین تھے۔ 2 محدثوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی۔ لوگوں نے کہا تم نے یزید کی بیعت کیوں کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ خدشہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یزید کشت و خون نہ کرے،
یہ خون نہ بہا دے، مدینے کی حرمت کو پامال نہ کر دے اور قبر رسول کی حرمت کو پامال نہ کر دے۔ یزید ظالم ہے، یزید فاسق ہے، یزید بے دین ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے خوف میں بیعت کر لی ہے تاکہ مدینہ منورہ کشت و خون سے بچ جائے۔ پہلے اتنی صحابہ شہید ہو چکے ہیں، پہلے اتنی امت کا نقصان ہو چکا ہے، تو وہی خدشہ آخر بعد میں امت کو صحیح بھی نظر آیا کہ ایک دن آیا کہ یزید کے ظلم آگے بڑھا۔ حجاج ثقفی نے، حجاج ابن یوسف ثقفی نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر کو بیعت کے لیے بلایا، انہوں نے انکار کیا تو اس نے ان کو عرفات کے میدان میں سولی پہ لٹکا دیا اور ان کی میت کو بھی نیچے نہیں اتارنے دیا، جنازہ نہیں پڑھنے دیا، دفن نہیں کرنے دیا۔ 15 دن تک ان کی میت لٹکی کھڑی رہی۔ خدشہ ان کا درست تھا کہ یزید ظالم ہے، کشت خون کرے گا۔ کعبے کے اوپر سنگباری کی گئی، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا اور ریاض الجنت کی بے حرمتی کی گئی، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، صحابہ کی توہین کی گئی، مکرمات اور محترمات کی توہین کی گئی۔ خدشہ ان کا درست تھا۔ اتنے میں سیدنا امام عالی مقام کو کوفیوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ وارث سے، آپ جنت کے سرداروں، جوانوں کے سردار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ 10,000 خطوط، ان کو کسی عام انسان